یا ربنا کا وہ وظیفہ میرے ہاتھ لگ چکا ہے. خدا کی قسم صرف 100 بار زندگی میں ایک بار ایک خفیہ الفاظ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لو. صرف 100 بار. ساری دنیا گھوم لو, ایسا وظیفہ نہیں ملے گا. کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب موجود ہے غوث پاک کی, اور جس میں رب کعبہ کی قسم ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یا ربنا پڑھنے والا اس ترتیب سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. اور وہ الفاظ سنیں گے آپ یا ربنا کے ساتھ جو میں بتانے لگا ہوں, آپ کہیں گے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ نہ سنا ہے نہ کیا ہے. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں, جو بھی میری دکھیاری بہن, جو بھی میرا دکھیارا بھائی اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے, اگر مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, اگر دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, میرے بزرگوں ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ہارنا. اگر یہ عمل اثر نہ کرے, دیکھیں اس کتاب سے میں نے یہی عمل غریبوں پر, فقیروں پر, بے اولادوں پر, قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں پر, ایسے لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے. یہ وہ کتاب ہے, دیکھیں میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی. بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں. جو چیز میں نے ٹھوکروں سے حاصل کی ہے نا, آپ وہ چھوڑ دو. میں نے ٹھوکروں سے جو میں نے وقت اپنا ضائع کیا ہے, وہ آپ نہ کرو. آپ کو پڑھنا ہے, اپنے حالات کو بدلنا ہے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, تو آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے, زندگی آپ کی. دیکھو میں آپ کو کوئی لالچ نہیں دے رہا, میں آپ کو غوث پاک کا سچا وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دکھیارے بہن بھائیوں تک سچا وظیفہ پہنچاؤں. میں غوث پاک کی قسم آج تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں گا, وہ وظیفہ جو دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا. پوری دنیا کی تسبیحات پڑھو, جاؤ پڑھو, پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ, لیکن ایسا وظیفہ میرے دوست تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. ایسی تسبیح میرے دوست تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گی. یہ سچا وظیفہ ہے, یہ رب کو راضی کرنے والا. اب میں اپنے کلیجے کا راز بتانے لگا ہوں. میری بہنوں, میرے بھائیوں کو سنو. اگر جو واقعی سیریس ہیں اپنی زندگی سے, اپنے حالات سے, اپنی غریبی سے, اپنی بیماری سے, تو وہ تو یہ عمل لازمی پڑیں گے. جو فضول وقت ضائع کرنے والے ہیں انہیں یہ ویڈیو بڑی ہی بورنگ لگے گی. وہ کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ شیطان انہیں اس عمل کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تمہاری ترقی ہو, تم مالدار بنو, تمہاری جیب میں پیسہ آئے. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی تمہیں ترقی کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا. اگر شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر شیطانی چنگل سے نکل کر اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہو دوستوں, تو اس سے بہتر وظیفہ نہیں ملے گا. اب میں جو وظیفہ تمہیں بتانے لگا ہوں نا, دنیا کا نمبر 1 وظیفہ, دنیا کا نمبر 1 وظیفہ. پڑھو گے, اپنے حالات کو بدلو گے, ہے ہمت آگے بڑھنے کی, اپنے غریب بچوں کا خیال ہے, یا وہی تمہیں وظیفے پڑھنے ہیں؟ 3 بار یہ پڑھ, 2 بار وہ پڑھ, تیرے کام بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے تمہارے کام, نہیں بنیں گے تمہارے کام ان وظیفوں سے. وہ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ تمہیں لوگ پاگل بنا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, تم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم تک سچا وظیفہ پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اس وظیفے نے مجھے بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا اس وظیفے نے. میں فقیر تھا, اس وظیفے نے مجھے بادشاہ بنا دیا. پوری دنیا گھوم لے بیٹا, ایسا وظیفہ نہیں ملے گا. اب کرنا کیا ہے یہ سمجھو. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ. کہاں پہ؟ جہاں دل کرے. ہر چیز سمجھنی ہے, یہ وعدہ کریں. اور ویڈیو شیئر کرنی ہے ان بہنوں بھائیوں کو جو غریب ہیں, جو فقیر ہیں. یاد رکھنا, غریبوں فقیروں کو مت بھولنا. یہ غریب فقیر اگر ان کی دعائیں لگ گئی نا,
تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے تو اپنے ان بہن بھائیوں کو دوستوں کو مت بھولنا۔ اب عمل سمجھ میرے بیٹا، اب عمل سمجھو میری غریب بہنوں، کیونکہ اب جو چیز بتانے لگا ہوں نا، دیکھیں میں نے ایک بات شروع میں کی، اس عمل کے اندر ایک الفاظ ایسا بھی ہے یا ربنا کے ساتھ، جو یا ربنا کی طاقت کا اصل خزانہ ہے، اور جس کے ہاتھ یہ راز لگتا ہے نا، وہ کیا بنتا ہے پتہ ہے؟ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ دنیا جہاں کے خزانے اس کے ہاتھ لگتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں تو مجھے آ کے کامنٹس کرتے ہیں آپ خود پڑھ لیں، آپ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، مجھے کہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، اللہ پاک نے میرے ذمے یہ کام لگایا ہے، میرے ذمے یہ نیکی کا کام لگایا ہے۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ آ کر پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنتے ہیں، کروڑ پتی بنتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں۔ ٹیچر بیچارہ وہیں پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جس ذمے جو کام لگایا نا، اب دیکھیں اللہ پاک میرے ذمے یہ کام لے رہا ہے، مجھ سے یہ نیکی کا کام لے رہا ہے، آپ تک وظیفے پہنچا رہا ہے۔ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور سچا کام کر لے گا، اللہ پاک مجھے ریپلیس کر دیں گے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو کبھی بھی، خدا کی قسم، دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، میری ایک عادت ہے، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو تکلیفوں میں، دیکھیں میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اور میں نے سالوں سال تک یہ وظیفے پڑھے ہیں، یہاں وہاں سے اٹھا کے۔ کوئی کہتا 3 بار پڑھ، 2 بار پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ میں دیکھوں ویڈیو لوگوں کی، وظیفے پڑھوں، حالات اور بگڑ جائیں۔ خدا کی قسم میرے ہاتھ میں جب سے غوث پاک کی یہ کتاب لگی ہے، میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں فقیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، خدا کی قسم میرے پاس اس عمل نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ یہ عمل میری تقدیر بدلنے والا سچا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ اب میرے دوستو عمل سمجھو۔ اب آپ کہو گے یہ تو یار فضول باتوں میں لگ گیا ہے، حالانکہ بس دل کی باتیں کر رہا تھا اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہا تھا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ عمل کتنا قیمتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے یہ سمجھو۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلا کام باوضو مصلی پر۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے، ایک چیز بتے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو اور گھر میں آپ نے 3 بار پڑھا ہو، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 الفاظ پڑھے ہوں، اور گھر میں پڑھنے کے بعد جہاں نظر جائے، جہاں بھی تمہاری نظر جائے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی تو ہوا ہوگا، دیکھو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا، نہیں ہوا؟ آج ہوگا۔ آج پیسہ تمہیں ایسے ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے یوں ہی ہاتھ پھیلائے گا، تو آج ان تمام لوگوں کو یہ عمل پڑھنے کے بعد بتا دو کہ اللہ پاک نے ہم پر بھی کرم کر دیا۔ آج ان تمام لوگوں کو، ان حاسدین کو، ان دشمنوں کو بتا دو کہ اللہ پاک نے ہماری سن لی ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا میرے دوستو تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب، الماری، تمہارا بینک بیلنس انشاءاللہ بھر جائے گا، انشاءاللہ میرے دوستو، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا آج تک خدا کی قسم کبھی مایوس نہیں ہوا۔ سب سے پہلی چیز جگہ سمجھ لو۔ سب سے پہلی چیز جگہ کون سی ہو؟ آپ کا گھر ہو۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھو، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہو جائے گا، اپنے گھر میں پڑھ لو۔ اگر اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اپنی ان دکانوں پہ پڑھ لو۔ اپنی دکان پہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے آفس میں پڑھ لو، تمہارا جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھو۔ لیکن یاد رکھنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ عمل رب کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر دوست میرے بے دلی سے پڑھو گے، اگر دوست میرے بے ترتیبی سے پڑھو گے،
تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا، صرف ایک بار، اپنی منمانی نہیں کرو۔ جو چیز کہہ رہا ہوں جو کتاب میں غوث پاک کی لکھی ہے، غوث پاک نے اپنے لاکھوں مریدین کو یہ عمل بتایا ہے۔ غوث پاک خود کہتے ہیں کہ یہ شرطیہ عمل ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ غوث پاک خود کہتے ہیں یہ شرطیہ عمل ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سنو، باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر باوضو مصلی پر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ لوگ جب دل کرے، جہاں دل کرے، جیسے دل کرے بیٹھیں۔ میرے دوستوں، جیسے دل کرے بیٹھو، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے میرے دوستوں پہلے تو ایک بار درود شریف پڑھ کر کوئی سا بھی، دیکھیں درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد، جو بھی میرے دوست تمہیں بہتر لگے وہ پڑھو، اور پڑھتے ہی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لو۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو طاقت کا خزانہ ہے۔ میں نے ایک بار پہلے کی تھی آپ سے شروع میں، آج یا ربنا کے ساتھ آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا۔ کون سا جملہ ہے جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ یہ وہ جملہ ہے کہ غوث پاک نے قسم کھائی کہ جس گھر میں بھی یا ربنا کے ساتھ یہ جملہ المدد کا شامل کیا جائے گا، اس گھر کا بچہ غیبی مدد کے نظارے دیکھے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس عمل کی پوری دنیا میں دوستو دھوم مچی ہے۔ یہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرا ذاتی بنایا ہوا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور میں نے آج تک آپ کو اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ اگر دل میں کوئی کھٹکا ہے، کوئی بات ہے، تو میرے پاس آؤ، میں آپ کو وہ کتاب کا نام بھی دوں گا، اور واٹس ایپ پر آؤ گے تو آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، یا بولو گے تو میں کتاب میں جہاں پر لکھا ہے پکچر بھی بھیج دوں گا۔ اتنی کون گارنٹی سے بات کرتا ہے بھائیوں؟ لوگ تو بس 3 بار یہ پڑھ وہ پڑھ اور یہ جا وہ جا کر کے چلے جاتے ہیں، بتانے آتے ہیں وظیفے اور سناتے ہیں حدیثیں۔ تو یہ تو کام ہے، اگر آپ نے وظیفے کی ویڈیو بنائی ہے تو وظیفے سے متعلق بتاؤ، حدیثیں بتا کر کیا کرو گے آپ؟ حدیث کے لیے آپ الگ ویڈیو بناؤ۔ تو جو چیز بتاؤ وہی آپ دو، یہ دنیا کا حصول ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ میرے دوستوں بتا رہا ہوں، یہ اس عمل کا پہلا وظیفہ ہے۔ کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں باوضو مصلی کے اوپر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھو، سب سے اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو ویسے ہی جہاں دل کرے بیٹھو۔ دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے آپ سے ایک پائی کی بھی لالچ نہیں ہے، ایک پائی کی بھی، سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پڑھو گے اپنی زندگی بدلو گے، بات سمجھ رہے ہو؟ آج چھوڑ دو ٹک ٹاک کو، آج چھوڑ دے ٹک ٹاک کو، یہ ٹک ٹاک تجھے بھوکا مار دے گا۔ آج چھوڑ دے ٹک ٹاک کو، آج میرے دوست میرا بتایا ہوا سچا وظیفہ پڑھ، آج میرے دوست میرا بتایا ہوا لاڈلا وظیفہ پڑھ۔ اب پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک بار درود شریف کوئی سا بھی اگر پڑھنا چاہیں، نہیں پڑھ سکتے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں، اور پہلے نمبر پر یا ربنا المدد، یہ پورا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھیں یا ربنا المدد، 2 بار ہو گیا، تیسری بار پڑھیں یا ربنا المدد، 100 بار آپ نے 100 ٹائم پورے 100 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھیں۔ کتنی بار؟ پورے 100 بار، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یہ یاد رکھیے گا۔ پورے 100 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر
وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا، وہیں بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں، یہ وہ کتاب ہے رب کعبہ کی قسم کہ جس کتاب میں وہ عمل لکھا ہوا ہے کہ جس نے میری تقدیر بدل دی۔ مجھے جب پہلی بار پیسوں کی ضرورت تھی نا، 6 سے 7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے یہی عمل غوث پاک کا جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنی زندگی میں پہلی بار پڑھا۔ مجھے 2.5 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے 11 لاکھ روپے کا بندوبست کیا ایک دن میں۔ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ دیکھیں مجھے تو کچھ دینا نہیں ہے، اگر میری ایک نیکی آپ کا بھلا کر دے، آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے تو میری دنیا آخرت سنور جائے، تو پھر مجھے اس سے اور کیا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا، اپنے ان بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کرنا ہے، اور کامنٹس میں آپ نے آمین لکھنا ہے، کیونکہ ہماری ہر دوسرے دن بعد ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، اپنا نام لکھ دیں یا آمین لکھ دیں، آپ شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مصطفیٰ کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یا مصطفیٰ کو بھی اس عمل میں جتنے بھی وظیفے ہیں آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں جو غوث پاک کی ترتیب ہے، جو غوث پاک کا راز ہے، جو غوث پاک کا سچا عمل ہے، جو غوث پاک کی سچی تسبیح ہے۔ میرے دوست سچی تسبیح ہے۔ یہ لوگ جو تیرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو تمہارے ساتھ گھومتے ہیں نا، کل کو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا نا، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے، کوئی تمہیں منہ تک نہیں لگائے گا، کیونکہ جب تک جیب میں پیسہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ کا کمال کا وظیفہ ہے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے۔ ایسی میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری جھولی بھرے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ سیکنڈ نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام وظیفے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے، یاد رکھیے گا، ایک جگہ پر بیٹھ کر، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، کسی وقت بھی پڑھو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، دن بھی آپ کی مرضی کا، سال کے 365 دن پڑھیں، جس دن بھی پڑھو، ہر چیز اپنے حساب سے پڑھو، لیکن وظیفے کی تعداد ترتیب میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس میں گنجائش نہیں ہے دوستو، اس میں کمی پیشی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھو، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا المدد کا 100 بار، پھر یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے 11 بار۔ اب تیسرے نمبر والا طاقت کا خزانہ، یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے لیکن کمالات میں بے حد بھاری ہے۔ 2 وظیفے اکٹھے پڑھنے ہیں تیسرے نمبر پر۔ یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس کے ساتھ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا غنیوں، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا غنیوں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یا اللہ یا غنیوں کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، یا اللہ یا غنیوں کا وظیفہ، یا اللہ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 41 بار 41 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر آخر وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، دیکھیں یہ عمل اسے بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے،
لیکن جب پڑھنے بیٹھو گے میرے ساتھیوں تو آدھی سے 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لو گے، اور آدھی سے 1 منٹ کا عمل دولت کا سلطان، دولت کا طوفان وظیفہ، یہ تمام وظیفے رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ جب ان وظائف کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھو گے تو غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ اللہ پاک کا وہ عظیم نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، یا ذل جلال والاکرام، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، یا ذل جلال والاکرام، کہ جو بھی اسے پڑھے گا یا ذل جلال والاکرام کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والے نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ آج یا ذل جلال والاکرام کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا مایوس نہیں ہوگا۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کر، اگر شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں بھی لازمی پڑھیں، اور پھر فوراً اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں۔ اللہ پاک سے جو کچھ مانگنا ہو مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔